یہ میرا عقیدہ ہے نا. تو پھر یہ جاہلیت پھیلا رہا ہے نا. پھر آپ یہ نہ کہیں یہ علامہ ہے جس کو سورت پڑھنی نہیں آتی, جو یہ چیز نہیں آپ نہیں کہہ سکتے, یہ جاہل ہے. ارے بھائی اس کو جاہل نہیں کہتے, یہ جاہل ہے, اور یہ یقین کریں یہ مرزا قادیانی کا دوسرا حصہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی آپ ایسا نہ کہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مرزا جی ہیں وہ کافر نہیں ہیں. علامہ صاحب کا کہنا ہے مرزا جی کے ماننے والے وہ کافر نہیں ہیں. مسلمانوں کے جتنے بھی فرق ہیں, جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس کے روح سے, ان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. وہ کافر نہیں ہیں, مخرج من الملہ نہیں ہیں وہ. ہاں جو دعویٰ اس نے کیا, ایک منٹ زکوٹا صاحب, ایک منٹ ٹھہرے میری بات سنیں. مکمل ان کی بات تو سن لیں. میں آپ کو بتا زکوٹا صاحب میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو. آپ یہ بتائیں کہ جتنے فرقے ان میں سے کون سا بندہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہتا کہ آخری نبی ہوں, ان پہ نبی لا کے بٹھایا ہوا ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ کوئی فرقہ نہیں ہے. سن تو لیں نا بھائی, ان کی بات مکمل تو سن لیں. نبی علیہ السلام, میں آپ کی بات سن سکتا ہوں, جاہل کی بات نہیں سن سکتا, کیونکہ وہ اس کو عقل ہی نہیں ہے بات کرنے کی. نہیں عالم دین نہیں ہے. عالم دین آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. زکوٹا صاحب آپ غلط فہمی پہ ہیں, یہ عالم دین نہیں ہے. امامت یہ وہاں مسجد میں امامت کرتے رہے, آپ کو کیا جھوٹ بولتا ہے. یہ ایک بہروپیہ تھا, جو امام کی شکل میں بیٹھا ہوا ایک بہروپیہ تھا. جب اس کی اصلیت کا پتہ چلا تو اس کو چھتر مار کر نکال دیا گیا ہے. یہ عالم نہیں. دیکھیں یہ گنجے کہیں گا کہہ لو, کوئی مسئلہ نہیں زکوٹا صاحب, ٹھیک ہے, لیکن یہ بندہ جاہل ہے, انتہائی جاہل. بھائی وہ علامہ ہے, آپ کہتے ہیں جاہل ہے, یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ نہیں علامہ, میں کہہ رہا ہوں یہ ایک بہروپیہ ہے. آپ کو اس کو سمجھنے میں ذرا آپ کو مشکل ہو رہی ہے. یہ بہروپیہ ہے. سے نہیں ہوگا, آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ آپ ایسا نہ کرو. دیکھیں زکوٹا صاحب, یہ مسلمانوں میں ایک کالی بھیڑ تھی, ایک منافق آدمی ہے جو اس طرح بن کے بیٹھا تھا, جس کی اپنی اصلیت کھلی اور اس کو چھتر پڑے اور نکال دیا. بات ختم. چھتر کہاں پڑے؟ میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا میں نے سنا ہے, جو میں نے سنا. یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے اس نے, جو آپ کہہ رہے تھے نا, یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے, جھوٹ بول رہا ہے اس نے, چھوڑ دو بھائی. ان کا جھوٹ بول رہا ہے یہ صاحب. آج کل کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں آپ. میں زندہ ہوں, میرے بیان کی کوئی وقت نہیں ہے. اپنے ذہن سے جو کچھ ان کے منہ میں آ رہا ہے. پہلے تمہارا, میری بات سنو, پہلے تمہاری بات کچھ تھی, بعد میں جب جوتے پڑے تو تم نے یہ بات کو چینج کر لیا. کیوں؟ چھتر کھانے کے بعد چینج کیا. کہاں جوتے پڑے ہیں؟ جنہوں نے چھتر مار کے نکالا اس کے بعد تم نے اپنی اس بات کو چینج کیا کہ جی میں نے ایسے کیا. اصل میں اندر کیا تھے تم؟ میں نے کس نے چھتر مارے ہیں؟ فیصل بھائی نے. تمہیں خود پتا ہے جنہوں نے تمہیں چھتر مارے ہیں. فیصل بھائی نے, فیض بھائی نے. اچھا زکوٹا بھائی, میں جاتا ہوں. اب یہاں پر کچھ بہت زیادہ سمجھو علم والے لوگ آگے, لہذا اللہ حافظ. ہاں جاؤ جیلوں کی یہاں کوئی نیچے سو تک ٹپ ٹپ کیجیے پلیز. اچھا گنجے, یہ بات سن رہے ہیں, میں نے بھی یہی سنا ہوا تھا اور تھوڑی سی تحقیق بھی کی تھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی جس کی وجہ سے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کو جھوٹا مار ڈال دیا گیا, لیکن یہ خود زندہ جب میں نے ان سے پوچھا, کہتے نہیں ایسا نہیں ہوا. تو ظاہری بات ہے, یہ جب کہہ رہے ہیں یہ جانے, ان کا رب جانے. کہتے مسئلہ یہ تھا کہ نماز کی وجہ سے کہ خانہ کعبہ میں جو حرمین کے ائمہ ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کچھ لوگوں کا کہنا تھا. یہ کہتے میں نے کہا یہ تو غلط ہوتی ہے ان کے پیچھے نماز. اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی اور انہوں نے مجھے نکال دیا. اب ہم اس کی بات, آپ اگر نہیں مانتے تو نہ مانیے, لیکن یہ نہ کہیے کہ جوتا مارے. جوتا مارنے والے ہیں کون؟ ذرا لائیے کس نے جوتا مارا. بات تو یہ ہونی چاہیے نا سامنے ہو. دیکھو اس وقت اس معاملے میں حامد سعید کاظمی شاہ صاحب میری مدد کے لیے اسی مسجد میں آئے. پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب بھی میری مدد کے لیے اسی مسجد میں آئے. صاحبزادہ حبیب الرحمان صاحب ڈھانگری شریف والے, وہ بھی میری مدد کے لیے مسجد میں آئے. انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا. پھر میں نے 2 سال پھر اسی مسجد میں نے امامت کرائی. ٹھیک ہے نا.
تو بعد میں صاحبزادہ حبیب الرحمان صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا کہ حضور میرا کام ہو گیا, اب ان کو ایک ایسا امام دیں جس پہ یہ اتفاق کریں, دونوں گروپ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں, کیونکہ یہ سنی بریلوی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ دو جماعتیں ہوں. تو پھر انہوں نے ان کو امام دیا, میں خود گیا, کسی نے مجھے نکالا بھی نہیں ہے. اور پھر امام صاحب آئے اور ان کا نام تھا, کیا نام تھا ان کا, سیفی صاحب ہیں, برمنگھم میں رہتے ہیں آج کل, ایک براڈ بھی چلاتے ہیں. وہ میرے بعد آئے, انہوں نے ان کو بھی نکال دیا. پھر انہوں نے کیس کر دیا امام صاحب نے مسجد والوں پہ. پھر مسجد والوں کو جرمانہ دینا پڑا امام صاحب کو, 25-30 ہزار پاؤنڈ امام صاحب کو ملے. پھر اس کے بعد ایک اور امام آیا, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت بھی میرا پیر بھائی اس مسجد کے اندر امامت اور خطابت کرا رہا ہے. یہ جو آپ اپنے ذہن سے نکال کے میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں, لگاتے رہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اب اس وقت ٹیکسی کرتا ہوں, میں نے مساجد کو چھوڑ دیا ہے. اب میرا ذہن بہت اوپن ہو چکا ہے, میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں. وہ احادیث لیکن اشفاق صاحب یہ بتائیں نہیں بن کہ جب سکتی. مرزائی, میری بات سنیں نا, جب مرزائی آپ کو کافر کہے گا تو آپ اس کو کافر نہیں کہیں گے؟ میں کیوں کافر میں اس کو کیوں نہیں, کافر جب کہوں گا؟ آپ کو وہ کافر کہے گا, آپ کے اوپر فرض نہیں ہے اس کو کافر کہنا؟ پھر بھی میں پھر بھی ان کو کافر نہیں کہوں گا, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اجازت نہیں دی. نہیں, اللہ اور رسول نے تو کہا ہے کہ جب کوئی مسلم دوسرے کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے. وہ خود کافر ہو جاتا ہے, مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ ہاں, تو پھر آپ کہیں گے نہیں کہ تو کافر ہے؟ میں کیوں کہوں گا؟ رسول کے مطابق تو کافر ہے. آپ اس حدیث کو نہیں سمجھ رہے. ہاں جی, وہ آپ خود سمجھ رہے ہیں, کافر ہو ہمیں جائے سمجھ گا, نہیں آئی. مجھے کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو کافر کہیں. بھی کافر کو کافر ہی کہیں گے, اگر کافر کو مومن کہیں گے تو سب سے بڑے کافر آپ خود ہو جائیں گے. پھر کوئی بات نہیں. جب اللہ نے ٹھیک ہے, حکم نہیں پھر دیا, اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا, آپ نے اپنے ذہن سے یہ بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے حکم دیا نہیں, وہ ہم اپنے اس کو ذہن سے نہیں کر رہے, کہو. آپ اپنے ذہن سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک کافر ہیں, اس وجہ سے آپ کی یہ خیالات. ٹھیک ہے جی, میں کافر ہوں, ٹھیک ہے, آپ کہتے رہیں, شکریہ. لیکن میں آپ کو کافر نہیں کہوں گا. نہیں تو نہ کہیں, ہم آپ کو کافر ہی کہیں گے. آپ مجھے کافر کہیں بے شک, آپ مرزا صاحب کے منکر ہیں جو امام مہدی تھے. میں مرزا صاحب کو کوئی نبی نہیں مانتا. تو پھر کافر ہوئے نا, پھر آپ ایک کافر ہیں. کتاب ہی نہیں پڑھی, ایک لفظ ہی نہیں پڑھا, سمجھ آئی؟ تو ٹھیک ہے, پھر آپ کافر ہیں. ٹھیک ہے, میں کافر ہوں, لیکن میں آپ کو کافر نہیں کہوں گا. تو آپ نہ کہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کا حق ہے نہ کہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کو کافر ہی کہیں گے. بس یہی تو میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ ہماری اپنی مرضی ہے. آپ مجھے کافر کہتے رہیں, لیکن میں آپ کو کافر نہیں کہوں گا. یہی تو یہ آپ کی بات درست ہے. ہاں, آپ کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. بالکل زبردستی نہیں کر سکتے نا. زبردستی جو کرتے ہیں وہ خود خدا بن بیٹھتے ہیں. ہاں, یہ درست بات ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے. جی اشفاق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی, اگر آپ سورۃ نساء کی آیت نمبر 150 پڑھ کے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ میری بہن, میں اس وقت باہر ہوں, گھر سے باہر ہوں. آپ پڑھیں, مجھے آپ پہ اعتماد ہے, آپ پڑھیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو آپ اس کا مفہوم نکالیں گے, اگر مجھے اس پہ اعتراض ہوا تو بتا دوں گا کہ مجھے یہاں اعتراض ہے, بس. ٹھیک ہو گیا, آپ ترجمہ کریں. جی پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ جی عمر صاحب السلام علیکم. جی پیر صاحب سورۃ نساء آیت نمبر 150 پڑھیں ذرا. ضرور. یہ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں, شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو. ان کا کہنا یہ ہے, علامہ محمد اشفاق صاحب کا, کہ مرزا جی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ
حدیث کی روح سے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا جو حدیث ہے اس سے کشید کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. اسی طرح مرزا جی کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیش گوئی کی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، مسلمانوں کے ان فرقوں میں سے یہ ایک فرقہ ہے. ہاں ہمیں جتنی اجازت ہے وہ اتنی ہے کہ کذاب دجال تو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. نبی آئیں گے اس کے یہ قائل نہیں ہیں، اس کے یہ قائل نہیں ہیں، لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے خارج نہیں ہے بلکہ وہ کذاب دجال ہے. جس طرح کوئی بدکاری کرتا ہے وہ زانی ہے، جو چوری کرتا ہے وہ چور ہے، جو قتل کرتا ہے وہ قاتل ہے، ویسے جو دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب دجال ہے فقط. یہ ان کا ماننا ہے، یہ خلاصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. رہی بات سورۃ نساء کی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون 150 پڑھنی ہے آپ. 150 150 جی. اچھا 150 ایک منٹ 150 ابھی آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں. میں نے سوچا شاید آپ 50 کہہ رہے ہیں. 150 اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا. جی یہ ہے لیکن جی شروع سے پڑھیں نا. ہاں شروع سے پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. شروع سے یہ ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. یہ ہے جی 150. آگے یہ تھا اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا. جی جی اس کا ترجمہ بھی کر دیں. علامہ صاحب کریں یا میں کروں؟ جی میں کروں یا علامہ صاحب کو کریں؟ جی اشفاق صاحب کر دیں. جی نہیں آپ کریں، پیر صاحب آپ ترجمہ کریں. چلے ٹھیک ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، یعنی ان کی بات نہیں مان رہے. اللہ کا منکر کوئی نہیں ہے یہاں، یہ نہیں کہ کوئی اللہ کا منکر ہے، نہیں، وہ بات نہیں مان رہے، احکام کو نہیں مان رہے اور رسول جو کچھ بتا رہے ان کو نہیں مان رہے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے کیا ہیں کہ اللہ کو الگ اور رسول کو الگ کریں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے کچھ تو ہم مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. یعنی ہم اللہ کی تو مانیں گے، اب رسول کی ہم کیوں مانیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اب رسول کو ماننا. اب پیر صاحب آپ نے جو پہلے بات کی، آپ اس بات کے اندر پہلی بات کی نفی کر رہے ہیں. جی جی جو پہلے تھوڑا سا پہلے بیان کیا ہے آپ اس بات سے اس کی نفی کر رہے ہیں. وہ وہی میں ترجمہ کر رہا ہوں بھائی جان. نہیں ترجمہ نہیں، نفی کر رہے ہیں آپ. ترجمہ یہی ہے، اس میں نفی ہو رہا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. آپ یہاں فرق کر رہے ہیں خود. نہیں، بات یہ ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو اللہ و اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں. ہاں جی. یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ و اللہ کے وہ رسول یہ ارادہ رکھتے ہیں. ہاں وہ یہ ارادہ جی رکھتے ہیں. آپ فرق کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ و اللہ کے اس فرق پہ آپ سوچیں. ہاں جی فرق نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ ترجمہ کیجئے. آپ حدیثوں کے حوالے سے فرق نہیں، آپ حدیثوں کے حوالے سے اللہ اور رسول کے درمیان فرق نہیں کر سکتے. اللہ کا قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیثیں کچھ کہہ رہی ہیں، اور آپ دونوں کو مان رہے ہیں، خود کو مسلمان بھی سمجھتے ہو. غور کرو اس آیت پہ. یہ آیت تمہاری دلیل نہیں ہے، میری دلیل ہے. جی آگے پڑھیں، آپ پورا کریں اس کو پیر صاحب. نہیں، وہ علامہ صاحب مجھے پڑھنے نہیں دے رہے نا. جی پڑھیں. چلے میں پڑھتی ہوں، پیر صاحب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युकफ़िरूना बिल्लाहि व रसूलिही कि बेशक जो लोग वो इनकार करते हैं अल्लाह का और रसूलों का वयुरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिही और वो इरादा करते हैं कि वो फर्क रखे दरमियान अल्लाह और उसके रसूलों के वयक़ूलूना नुअमिनु बिबाज़िम व नकफ़ुरु बिबाज़ और वो कहते हैं कि हम ईमान लाए बाज़ हिस्से का और इनकार किया हमने बाज़ का वयुरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला और वो इरादा करते हैं ये कि वो पकड़ें दरमियान उसके कोई नया रास्ता यानी कोई भी रास्ता उलाइका हुमुल काफिरून का और यही लोग वो पक्के सच्चे काफिर हैं वो आतदना लिल काफिरीन और तैयार किया हमने काफिर। अब यहाँ पर इशफाक भाई आप ये समझते हैं, पीरस कानी साहब आपसे भी सवाल है, मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आपसे भी, कि क्या आप ये समझते हैं कि कादियानियों में इनमें कोई चीज नहीं पाई जाती, वो इन तमाम आयत के में किसी जगह पर वो शामिल होते हैं या नहीं? क्या वो रसूल और अल्लाह के दरमियान फर्क कर रहे हैं? क्या वो अल्लाह और उसके रसूलों का इनकारी हैं? क्या वो बाज हिस्से का ईमान ला रहे हैं, बाज का नहीं? क्या वो दीन में कोई नई बात लेकर आ रहे हैं? ये जो चार चीजें बयान की गई हैं, क्या कादियानी में इसमें से कोई चीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती? जी अल्लामा इशफाक साहब। जी अल्लामा मोहम्मद इशफाक साहब किबला जवाब दे। जी क्या जवाब दो, क्या सवाल क्या है? सवाल दोहरा दीजिए उमर बाप साहब। जी मेरा सवाल ये है कि इस आयत मुबारका में कादियानियों पे उठा रही है ना, सवाल कादियानियों पे उठा रही हैं। कादियानियों का मुझे कोई इल्म नहीं है कि वो कौन है, क्या है, क्या करते हैं, ठीक है ना, तो वो उनसे पूछे। मेरे ऊपर जो सवाल करना है वो कुरान के हवाले से करे। इशफाक भाई आपने अभी ये फरमाया कि उनको आप काफिर नहीं कहते, ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है आप जो फरमा रहे हैं, तो आपने आयत मुबारका पेश की है, तो मैंने आपसे ये सवाल किया कि ये चार चीजें यहाँ पर अल्लाह ने बयान की कि बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं, जो लोग जो अल्लाह और उसके दरमियान रसूलों में फ़र्क रखते हैं, और वो लोग जो ईमान लाते हैं कुछ हिस्से का, कुछ का इनकार करते हैं, और वो लोग जो अल्लाह के दीन में मतलब कोई रास्ता इख्तियार करते हैं नया, तो क्या मतलब इनकी कोई खसूसियत पाई जाती है? अगर ऐसी कोई खसूसियत उनमें है तो अल्लाह ताला उनके लिए फरमा रहे हैं कि उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, कि ये लोग पक्के सच्चे काफिर हैं। व आतदना लिल काफिरीन अज़ाबम महीना, और तैयार किया हमने काफिरों के लिए अजाब रुसवा। उनका तो हाँ मैं ये बताता हूँ कि उनका तो मुझे पता नहीं है कि वो फ़र्क करते हैं नहीं करते, लेकिन हमारे मुसलमान जितने फ़िरके हैं ना, ये बाज़ को मानते हैं, अपने मतलब की जो चीज़ हो, आयत हो, हदीस हो, उसको मानते हैं, दूसरे की को जुठला देते हैं। ये हमारे अंदर तो ये बीमारी है, लेकिन उनका मुझे नहीं पता, मैंने उनको पढ़ा नहीं। उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कुछ चीजें। मैं आपको इस सूरत फतह की आयत नंबर 29 है, जिसके बारे में जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नाजिल हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। मिर्जा साहब ने फरमाया कि ये आयत मुबारका यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने वही के जरिए उन्हें कहा कि वो उन पे वही हुई है, तो अल्लाह ताला ने उनको मोहम्मद और रसूल कहा इस वही इलाही में। अब सूरत अनाम को जब हम पढ़ते हैं
तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, कि उस शख्स से झूठा कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पे झूठ बांधता है, उससे जालिम कोई नहीं है। और वो कहता क्या है, औ क़ाल ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शै, और क्या वो कहता है कि मेरे पे वही की गई, हालांकि उसकी तरफ कुछ भी वही नहीं की गई। जी अब आप क्या राय ये तो उनकी डिसाइड बात करेंगे? है ना, उनसे पूछें। देखो जी मैंने आपको हवाला दे रही हूँ, 207 नंबर पेज है रूहानी खजाइन। मैं उनको काफिर नहीं कह सकता। अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे कोई हुक्म नहीं दिया देखिए कि तुम मेरी भी बात उनको काफिर सुनिए, कहो। मैं आपसे, अगर कोई शख्स कुरान करीम की आयत को बदलता है और यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई भी रास्ता कोई नया इख्तियार करता है, ये ठीक तो है, तो हमें फिर अपने अंदर ये तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए ना कि हम कुरान और हदीस के साथ हम खुद क्या कर रहे हैं। देखें खुद बजाय को अभी दूसरे छोड़ की दें। तरफ उंगली मेरी उठाने बात के सुने, हमें- एक सेकंड, हमें नहीं, मेरी खुद बात को नहीं सुने। छोड़ना, उन्होंने खुद को कहा नहीं कि छोड़ना। फातू भी सूरत मिन मिस्लिही, शुहदा की जगह उन्होंने शिफा कर दिया, तो आप कहेंगे कि ये कुरान करीम का लफ्जी इन्हिराफ नहीं है? क्या वो मुसलमान है जो इस तरह से करे? हम क्या कर रहे बिल्कुल हैं, मुसलमान हमें है, तो इस तरह आप अभी करने एक से साइड पे कुछ रख नहीं देना, फिर आप हमें मेंशन कीजिएगा। आपने कहा कि उनको मैं काफिर नहीं कहूंगा, जिनको अल्लाह काफिर फरमा रहे आप कहते मैं नहीं कहूंगा। हाँ, अल्लाह कह सकता है, अल्लाह काफिर फरमा रहा है, ठीक है। मैं मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने अगर सारे ही मुसलमान थे तो फिर एक पैमाना क्यों रखा? कुरान पाक का फार्म मेरे पास यही है, अल्लाह तो जिसको चाहे काफिर कह दे, लेकिन उसने मुझे कोई हुक्म नहीं दिया कि मैं भी किसी को काफिर कहूँ। तो फिर जब इस दायरा इस्लाम में आप गैर मुस्लिम को किस पैमाने पर लेकर आते हैं, किस कसौटी पर फिर सारी दुनिया को मुसलमान कहें? देखो फिर आप क्यों कहते हैं ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये नसरानी है, फिर क्यों कहते हैं मेरे भाई? अल्लाह का काम मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी बात सुने, अल्लाह दरख्त जब पैदा अल्लाह ताला करता फरमाते है, हैं कि अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना करता है, एक मिनट, अल्लाह जब बहुत काम अल्लाह करता ताला है। ने एक मैं पैमाना एक मुकर्रर इंसान किया, कैसे अल्लाह ताला ने एक पैमाना मुकर्रर किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि, ये पैमाना तो फिर इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, हाँ, इस पे हम ईमान रखते हैं। इस पे ईमान जो नहीं रखता वो कौन है? जो इस पे ईमान नहीं रखता उसको आप क्या कहेंगे? शेख मोहम्मद खान साहब से पूछ लीजिए। मैंने क्या उम्मीद साहबा वो खुद अल्लाह ताला ने ईमान का मुझे हुक्म इनकार दिया करेगा ना कि बंदा, उसको कुछ वो बंदा खुद इनकार करेगा कि मैं इसके ऊपर ईमान नहीं रखता। आप कह रहे हैं सारे काफिरों को मुसलमान कहें, अगर कोई काफिर कहता है मुझे मुसलमान कहें। इशफाक साहब इनसे कोई आयत लें जिसमें ये लिखा हो कि आपने, खुदा ने इंसान से ये मुतालबा किया हो कि तुम इसे काफिर कहो, कोई ऐसी जी आयत लें। मुझे ये मैं बताएं, कह रहा हूँ भाई, कोई एक आयत मुझे बता उमर दें। अबाब साहिबा एक एक से पूछने ज्यादा बेहतर है। मुझे ये बता दें, कोई एक आयत बता दें अल्लाह ताला ने कुरान करीम हमें में हुक्म फरमा दिया दिया, हो तुमने भी ऐसा जिसको करना है। अल्लाह ने काफिर कह दिया हम उसको मुसलमान कहेंगे? अल्लाह ताला ने जिसको काफिर करार दे जब दिया, वो खुद को- हमें हक जब- है उसको मुसलमान समझने का। तो आप अपना उम्मे जी जब इतना वो ज्यादा खुद- आप बोल रही हैं, नहीं वो पढ़े सूरह बकरा की 62 पढ़ के भी सुनाया करें ना, वो नहीं आप पढ़ती? जी पढ़ लेते हैं, पढ़े निकालें, वो भी निकालें सूरह बकरा की 62 भी निकालें। चलिए पहले इसके ऊपर तो बात वहाँ हो भी जाए। नहीं, वहाँ भी फैसला करें कि कौन मुसलमान है कौन काफिर है, वहाँ भी फैसला करें। मेरी बात सुने, नहीं निकालें, पहले आयत निकालें ना। आप अपना क्लेम कर रही हैं ना, तो उसको भी निकालें। भाई जो बात हो रही है वो अभी कंप्लीट हो गई है। तो वो उसी बात की कॉन्टेक्स्ट में ही तो बात हो रही है। आप निकालें ना उसकी सूरह बकरा की 62 पढ़ के भी सुनाएं, और फिर मेरी ये बात- फैसला, और फिर फैसला करें कौन काफिर है कौन मुसलमान है। मैंने देखिए, मेरी जो बात हो रही थी इशफाक साहब से,
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک हुमुल काफिरून हक्का, تو میرا بھائی کہتا ہے جس کو اللہ کافر کہتا ہے یہ کہتا ہے میں اس کو کافر نہیں کہوں گا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہم نے تو پیمانہ ہی اللہ کا رکھنا ہے. جس نے اللہ نے جس کو کافر کہا ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہے. یہ کیسی عجیب بات کی ہے اشفاق بھائی آپ نے؟ نہیں جو آیت آپ بار بار پڑھتی ہیں, جو آپ بار بار سنا رہی ہیں, سورہ حاقہ کی آیت سناتی ہیں, اس میں سورہ حاقہ میں وہ کس نے فیصلہ کرنا ہے یہ تو بتائیں. وہ فیصلہ کس کے ہاتھ؟ سورہ حاقہ کی جو آیت ہے, اگر ہماری طرف کوئی جھوٹ باندھے تو وہ کس نے, وہ اس کی پکڑ کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے بارے میں. ٹھیک, تو وہ فیصلہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیں اس سورۃ حاقہ کی جو آیت مبارکہ دیکھیں, ہم اب آگے بڑھ گئے. آپ بھی تو آیتیں ہی کوٹ کر رہی ہیں جب سے, کبھی کہیں چلی جاتی ہیں, کبھی کہیں چلی جاتی ہیں. جب میں بات سے یہ کہہ رہا ہوں, میری بات سنیں, سورہ بقرہ نکالیں, ایسے کریں ایک ہی آیت پہ رہیں, سورہ بقرہ کی 62 نکالیں, وہ پڑھ کے سنائیں. پڑھیں آپ. نہیں آپ پڑھ کے سنائیں, آپ کے پاس قرآن مجید ہے نا, آپ پڑھ تو رہی ہیں دیکھیں آپ کو کوئی ممانعت تو نہیں ہے میرے بھائی, آپ پیش کریں, آپ پڑھیں, ہمیں سن رہے ہیں. میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں نا, تو آپ نکال لیں. میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں, میں نکال نہیں سکتا, میں پڑھ کے بھی سنا دیتا آپ کو. آپ نکال لیں اشفاق بھائی اگر نکال سکتے ہیں تو. نہیں میں بھی باہر ہوں بھائی. ہاں اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نکال دیں پلیز. چلے عمر اباب صاحبہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی پڑھیں آپ سورۃ بقرہ کی 62 پیر صاحب. کوئی وضو کا چکر ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں. جی بالکل جی آپ پڑھیں. شیخ محمد صاحب سے پڑھوا لیجئے کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ وہ تھوڑی سی بھی حصہ لیں. جی شیخ محمد صاحب پڑھ لیجئے. شیخ محمد احمد صاحب. اچھا اشفاق صاحب, آپ سے کہنا تھا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے کی نسبت کرے اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی محمد بھائی آپ کی. میں کہہ رہا ہوں جو شخص اللہ کے لیے بیٹے کی نسبت کرے, ولد کی نسبت کرے, اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی اشفاق صاحب؟ بھائی پہلے ایک موضوع تو ختم ہو لینے دیا کریں. خدا آپ کا بھلا کرے. وہی کفر والا اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں بھائی, اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. میں نہیں کافر کہہ سکتا, مجھے اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ تم تو جی جس کو اللہ کافر کہہ رہے اس کو میرا بھائی کافر نہیں کہہ سکتا. او بھائی میری بات, اولئک هم الکافرون حقا, جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پکا سچا کافر ہے, میرا بھائی اس کو کافر نہیں کہہ سکتا. امید جی آپ یہ بتائیں, امید جی آپ سے ایک سادہ سوال مجھے یہ اجازت نہیں دی. امید جی آپ نہیں, کافرون کس کو خطاب ہے؟ امید جی ایک سادہ سا سوال ہے, میں اگر آپ بتانا پسند کریں, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے مرزا صاحب سے, مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. مجھے صرف یہ بتائیں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا خدا نے یا اللہ نے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں؟ جی بالکل بتا دیے. یہ اللہ نے بتا دیا آپ کو؟ جی بتائیں. ان پہ وحی نازل آ گئی, آپ پہ وہی نازل ہوئی ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. جی میرے پاس قرآن پاک موجود ہے. نہیں قرآن پاک کو چھوڑیں, وہ بھی قرآن پاک سے اپنا بیان کر رہے ہیں نا کہ میں سچا ہوں. دیکھیں جی قرآن پاک جو بیان کرتے ہیں کہ زیادہ استدلال قرآن کریم نے واضح طور پر سورۃ انعام میں فرما دیا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آئی, یا کہتا ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہو چکا ہے ویسا مجھ پہ نازل ہوا, تو وہ ظالم ہے, اسے اللہ تعالیٰ پر افترا کیا. جیسا نازل ہو چکا ہے وہ تو ہم سب پہ نازل ہوتا ہے. بالکل کہاں نازل ہوتا ہے؟ آپ نے پھر قرآن کریم آپ ہدیے سے کیوں لے کر آتے ہیں اگر آپ پہ نازل ہوتا ہے؟ اگر قرآن کریم آپ پر نازل ہوتا ہے تو ہدیے پہ کیوں لے کر آتے ہیں؟ آل عمران کی 81 نکالیں عمر جی, آل عمران کی نا 81 پڑھیں, کیا لکھا ہے اس میں؟ 81 پڑھیں, اس میں ہے ہماری طرف نازل ہوا, ہم پر نازل ہوا. جن کو قرآن کا کوئی پتہ نہیں ہے, صرف جی بتائیں جی کون سی آیت پڑھنی ہے؟ آل عمران کی پہلے سورہ بقرہ کی 62 پڑھیں, پھر آل عمران کی 81 نکالیں. تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یار میں امید جی کیا ہو گیا ہے, میں صرف آپ کو بھائی میں صرف بتا رہا ہوں کہ میں اپنا بتا رہے ہیں تو آپ پڑھیں, گھر بیٹھے ہیں آپ پڑھیں نا, وہ بتا رہے ہیں سفر پہ ہیں وہ. ہاں میں سفر پہ ہوں, صرف آپ پڑھ دیں.
इतनी सी बात। पीर साहब आप पढ़ें। ये हमेशा सफर ही में रहते हैं। उनजिला अलैना के लफ्ज भी है, उनजिला क्या आयत का क्या नंबर है? सूरह बकरा की 62। दोनों लफ्ज हैं, अलैना भी इलैना भी। वो लोग जो ईमान लाए। हाँ जी। अच्छा आप पढ़िए, आप बताइए। नहीं मैं तो भाई मैं तो खामोश रहिए ना बशर जी। अच्छा 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 ओ अच्छा सानी साहब पढ़े खामोश हूँ मैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, ये लोग जिन्होंने ईमान लाया, वल्लज़ीना हादू, जो यहूदी थे, वन्नसारा, थे किसका तर्जुमा है? वल्लज़ीना हादू, वल्लज़ीना का क्या तर्जुमा थे है? चले आप कीजिए, बनता है नहीं आप कीजिए करें ना, आप थे का तर्जुमा तो बता मुझे देना। करने दीजिए ना, मुझे करने नहीं आप वो लफ्ज क्यों डाल रहे हैं कुरान में जो है नहीं? आप तर्जुमा कीजिए ना। नहीं आप क्यों डाल रहे हैं? आप उसको वो अरे लफ्ज भाई क्यों डाल आप रहे हैं? तर्जुमा कीजिए मोहतरम, आप तर्जुमा कीजिए मोहतरम। नहीं आप थे का तर्जुमा बता देना कि फिर अरबी वही में क्या बात, कौन सा तो तर्जुमा मैं तो थे? तय कर डाल रहा हूँ, आप पढ़िए, आप बताइए मोहतरम। नहीं मैं ये डाल रहे हैं ना आप। हाँ मैं डाल रहा हूँ, हाँ है नहीं, मैं डाल रहा हूँ, आप पढ़िए, आप पढ़िए। नहीं मैं समझ गया, आप पढ़ते जाए। अब आप पढ़े। नहीं आप ही पढ़िए। माजी कसी गए थे कोई मसला नहीं, माजी कसी गए थे हो सकता है। नहीं ठीक है, मान इनको लिया ज्यादा मालूम है भाई, आप पढ़िए, आप पढ़िए। ओ भाई मान लिया सानी साहब, चले मैंने आपकी साहब मान ऐसा ली। मत कीजिए, ऐसा मान मत ली, कीजिए, मान पढ़ने या तो मुझे पढ़ने दीजिए या आप कीजिए, दो में से एक तो करिए। ओ सानी साहब पढ़े खुद आप, तर्जुमा मैं खामोशी करें, खुद इख्तियार करें। कर लेता हूँ। 3 दफा तो आप मुझे टोक चुके हैं भाई, ऐसा तो मत ये कीजिए ना। हाँ अब आराम से सुनिए। इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग ये इन्नल्लज़ीना, इनके बारे में बात की जा रही है। वल्लज़ीना हादू जो यहूदी हैं, वन्नसारा और नसारा भी, वस्साबिईन और साबिईन भी, मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर, और अच्छे अमल करते रहे, फलहुम अजरुहुम, उनका अजर अल्लाह पाक वला खौफुन अलैहिम, कोई उनको खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, किसी भी परेशानी में, किसी भी खौफ में वो दो चार नहीं होंगे। जी कर लिया। हाँ जी। आयत अब में उम्मे जी, पढ़िए। अब उम्मे जी बताएं इसमें कौन मुसलमान है? कौन सा तबका मुसलमान है और कौन सा काफिर है? जी आप इस आयत के बारे में क्या समझते हैं कि ये आयत कब नाजिल हुई? इसका छोड़ें उसको, सियाको सबाक को छोड़ें, आप सिर्फ नहीं, सियाको सबाक के बगैर आप भाई आप सियाको सबाक को भी छोड़ें, आप शान नज़ूल को भी छोड़ दें। शान ये नज़ूल जिंदा किताब है, हर वक्त के लिए है, इसमें शान नज़ूल कोई जरूरी नहीं होता। वजह क्या है कि छोड़ दे, इसकी वजह क्या है कि छोड़ दे? वो आप नहीं एक सेकंड सादी बात बताए ना इसमें। वजह तो बताइए कि जो काफिरों हक्का वाली जो आयत पड़ी थी कि हक्के सच्चे काफिर हैं, उसका शान नज़ूल देखा था किसी ने? जी बिल्कुल उसको देखकर बताया, देखकर आपको बताया उसके भाई उसको जाकर दोबारा देखें। अहले किताब मुखातिब हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम इसे इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये बनी इस्माइल के आए हैं। मुखातिब वो हैं और खुदा जानता है उस वक्त कि किसके दिल में वो होती भी है। भाई मुझे नहीं पता कि कौन जानबूझकर आज दावा कर रहा है, मुझे नहीं पता, मैं किसी के दिल का हाल नहीं जानता। हो सकता है किसी को गलती लगे, हम झूठा कहेंगे, कज़ाब कहेंगे भाई तुम गलत हो इधर, लेकिन काफिर का फतवा हम नहीं दे सकते। खुदा तो दिलों का हाल जान रहा था ना उस टाइम, उसे पता था कि बनी इस्राइल वाले
इनको अपने बेटों से ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन ठुकरा क्यों रहे हैं कि हम बाज को मानेंगे जो हम में आएंगे लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट है उसका मेरी बहन। लेकिन यहाँ पे बात ये है, मेरे पास वो आला नहीं है कि मैं दिल का हाल जानूं कि इस बंदे पर। अच्छा जी, अब सुन लें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और जो लोग यहूदी हुए, वन्नसारा, और जो लोग ईसाई हुए। अब ईमान वाले और वो लोग जो यहूदी हुए, जो ईसाई यानी हो चुके हैं, वो साबीना, और बुत परस्त यानी सितारा परस्त हुए साबी। मन आमना, जो शख्स आमना ईमान लाया बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन, व आमिला सालिहन, और अमल किए उसने अच्छे, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, पस उनके लिए अजर है उनके रब के पास। फैसला हो वला गया। खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनके ऊपर कोई खौफ नहीं और ना ही गम। जबरदस्त आयत अब इस आयत में ये बताया गया, अब इसमें से निकालें, अब सुन लेना, मेरी बात काफर तो अलहदा सुन करें। ले। नहीं मेरी बात सुने। अब आपने बात काफर तो अलहदा पहले करने पूरी हैं। बात भाइयों को यहाँ से अलग करो, कैसे भाई पूरी बात तो सुन ले, करें। बात तो सुन ले पूरी। यहाँ पर बताया गया कि ए ईमान वालों, जो लोग ईमान लेकर आए, उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो यहूदी थे, ईसाई थे, बुत परस्त थे। तो जब वो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पे ईमान ले आए और अमल उन्होंने साले किए, तो उनके लिए उनके रब के पास आ जाए। ये तीन चीजें बयान की गई कि कोई यहूदी है, ईसाई है, बुत परस्त है, कोई भी ईमान में दाखिल होता है और इन तीन चीज़ों के ऊपर वो ईमान लेकर आता है, तो वो उसके ऊपर कोई खौफ नहीं। तो आप बताएं उम्मे बहन, जिनको आप मिर्जाइयों को काफिर कहती हो, वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं रखते, क़यामत के दिन पे ईमान नहीं रखते। अच्छा जी, अब वो जो ये बुत परस्त है, उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा। अब वो जब ईमान आता है, आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिरी व आमिला सालिहा, अब वो ईमान अल्लाह पे भी रखता है, आखिरत के दिन के ऊपर भी रखता है, और वो क्या हुआ, मुसलमान हो गया, पक्की बात है। अब मुसलमान होने के साथ अल्लाह ताला ने कुफर का बता दिया कि जो शख्स ये करेगा वो ईमान में दाखिल हो गया, मुसलमान हो गया। लेकिन अब जब वो मुसलमान हुआ अल्लाह के दीन में, उसने कोई नई बात घड़ी, उसने रसूलों में फर्क किया, उसने कोई रास्ता इख्तियार किया, तो वो पक्का काफिर हो गया। क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई? नहीं, जब वो तीन चीजों पे ईमान लाया तो इस्लाम में दाखिल हो गया। इस्लाम में दाखिल होकर और उसने अल्लाह तीसरी की कौन सी किताब चीज है इधर उम्मे जी? तीसरी कौन सी चीज है? कौन सी खड़के जी, बता रही हैं? जब इसमें वो चीजें दो हैं। इस्लाम में दाखिल हुआ, और मेरी बात सुने, इसमें सिर्फ जी। लिखा है कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है। तीसरी कौन सी चीज है? वो आमिला स्वालिहा। हाँ, तो वो तो अमाल तो आपके हर किसी के साथ है, सब यही अमाल- मेरी बात सुने, हाँ। जो ये तीन चीजों पे ईमान लाया, ईमान लाया, जो मुसलमान, साले अमल अब करता है, सुन ले, अब मेरी ईमान बात से सुन कुछ ले, नहीं लेना देना। आप मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने, जो देखिए, एक मिनट बात सुने, जो ईमान नहीं लाता लेकिन वो साले अमल करता है, अब देखिए अभी हम हाँ, ईमान उसको आप के क्या ऊपर रहते कहेंगे? नहीं, उसको क्या हैं। कहेंगे? क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे? बशर भाई, एक सेकंड। जी हमने ये कहा कुरान करीम की इस आयत मुबारका में कि कोई यहूदी हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब पे, जी लेकिन वो अल्लाह पे ईमान लाता है, वो आखिरत पे यकीन रखता है, हाँ। अच्छे अमल करता है, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मुसलमान है, हो गया। क्या हो गया वो? अब सुन लें, वो किसका मुसलमान हुआ ये बताएं। ओ भाई, मुसलमान किसका होता है? किसका होता है? किसका होता है? क्या ये क्या कोई सवाल है? ये कि हाँ, तो मुसलमान सवाल ही किसका है ना, होता है? किसका मुसलमान हुआ वो? और किसका मुसलमान होता है मेरे भाई? क्या बातें कर रहे हो बेवकूफों वाली? यही बता रहा हूँ ना। अब आपने उसको डिग्री देनी है या वो अल्लाह का मुसलमान हुआ है? भाई मेरी बात सुने, तो आप अपने पासपोर्ट में क्यों लिखते हो जब तुम्हें काफिर की मिले, उसके तुम्हें उससे क्या अल्लाह के पास होना है ना, तुम क्यों कहते हो मैं काफिर करार दे दिया? और ये कौन, मुझे बताओ, अपने 200 मुल्कों में सिर्फ एक जगह लिखना पड़ता है कि हम हमारा मजहब क्या है? कोई है 199 जगह पे लिखना पड़ता है? मेरी बात सुने, हाँ। कि आपको अल्लाह ताला ने तीन चीजें बताई हैं मुसलमान होने की।
اور کافر ہونے کی 4 چیزیں بتائی اور ہیں. یہاں مسلمان کا کہاں ذکر ہے؟ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ کہیں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ تو پھر وہ کیا ہے کیا جو ہے یہ بتاؤ؟ چیزوں پہ یہاں- ایمان لیتا ہے وہ یہودی ہے؟ وہ کیا وہ یہاں تو لکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جو یہودی ہے یا عیسائی ہے یا صابی ہے، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن کیا لگائی ہے اس نے کہ صالح اعمال کرے، عمل اس کے صالح اور ہوں۔ بھائی وہ ایمان اللہ پر لے کر آئے، آخرت کے دن کے اوپر لے کر آئے. پہلے قرآن کریم کی آیت تو پڑھو صحیح وہ سے. تو میں یہی تو آپ سے، انہوں نے اشفاق صاحب نے یہی پوچھا نا کہ کیا جن کو آپ کافر قرار دے رہی ہیں، جن کو آپ کہتی ہیں کہ وہ منکرین اسلام ہیں یا کافر ہیں، کیا وہ اللہ پر ایمان؟ یہ مول صاحب آپ احمدی ہیں؟ جی ہاں مول صاحب آپ مجھے بتائیں، جی، آپ بتائیں کہ کیا میں آپ کا جماعت- اللہ پر ایمان ہے؟ الحمدللہ کیا آپ کا آخرت پر ایمان ہے؟ بالکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کنڈیشن ہے. تو اگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ صالح عمل کریں گے تو پھر آپ کو کوئی خوف، کوئی ڈر اور کبھی غمگین نہیں ہوں گے آپ، ایسا ہی ہے بالکل ہے نا؟ ایسے ہی تو ہے. لے جی اب بتائیں کہ اب یہ کافر کیسے ہوئے؟ اب سن لیں، ہاں بتائیں۔ اب آپ میوٹ لگا لیں، ہاں لگا میوٹ لگا لیں. اب جی میرے بھائی نے جو آیت پیش کی ہے وہ میں دوبارہ اس کو دہرا دیتی ہوں. انہوں نے آیت نمبر 62 پیش کی ہے سورۃ بقرہ کی، کہ جو لوگ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بت پرست ہوں، مگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں، آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہوں اور وہ عمل صالح کرتے ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، نہ وہ غمگین ہوگی. مان لیا جی. اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب جو ہے وہ یہ انہوں نے، اب وہ لوگ 4 چیزیں، اب ہم کہتے ہیں یہ ہو گئے مومن، ایمان والے جو اللہ پہ ایمان رکھ رہے ہیں، بے شک وہ کسی بھی طرح سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اسلام میں داخل ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ 4 چیزیں ہیں آپ کو کفر میں داخل کرنے کے لیے، کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول میں فرق ڈال دے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض حصے کا ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ وہ پکڑے درمیان اس کے کوئی راستہ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی لوگ ہیں وہ پکے سچے کافر ہیں. جب وہ ایمان لا کر ان چیزوں میں سے کسی ایک میں وہ کچھ شامل کرتی ہیں یا انکار کرتی ہیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بڑی نے سمپل بات. جو دوسری کنڈیشن پڑھی ہے وہ بتائیں، وہ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ جو دوسری بات پڑھی ہے، جو جس میں دوسری کنڈیشن لکھی ہے جو فرق والی ہے، پڑھ کے سنائیں. جی وہ یہ ہے ان یفرقوا ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ فرق ڈال دیں درمیان اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، اور اس کے درمیان اس کے رسولوں رسولوں کے. ہاں جی. جی. تو یہ اور جو تیسری یہ ہے جو- وَيَقُولُونَ نہیں، یہ جو نُؤْمِنُ، ہاں ٹھیک ہے، یہ جو فرق ہے یہ کیا ہے بتائیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ غلو کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرا دیتے ہیں، کچھ لوگ نبیوں کو کوئی مقام نہیں دیتے، کچھ لوگ ان کا مقام بڑھا، کسی بھی طرح کا فرق. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو اللہ آپ- تعالیٰ نے ہاں، مقام آپ نے نبی ٹھیک کا ہے، دیا سمجھ اس کو گیا. نبی پہ رکھنا ہے، جو اللہ کا مقام ہے اس کو اللہ کے مقام پہ ٹھیک رکھنا ہے ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ کیا کوئی آپ کا خیال ہے کہ نبیوں میں کوئی فرق ہے، یہ رسولوں میں کوئی فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان کے درمیان کوئی فرق قائم نہیں کر سکتے. ہاں آپ ایکول ان کا جو منصب ہے ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، غیب کی خبر پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کے چنے ہوئے ہیں، جو اس کا منصب ہے اس میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں ابھی، رائٹ، اب مجھے یہ صرف اتنا سمجھا دیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیم کیا کہ وہ رسول ہیں یا نبی ہیں، جو بھی آپ مانتی ہیں انہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے کس کا نام لے کر کیا؟ وہ کس کا نام لے کر کیا مطلب؟ مطلب انہوں نے کہا کس نے کھڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا. جمیعا. ٹھیک ہے، مجھے خدا نے بنایا رسول ساروں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کل فرما دیجئے. ہاں ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جو تصدیق ہے،
वो आपने किस तरह की? किस चीज की तस्दीक? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, कि वो रसूल हैं। हाँ जी, वो नबी है या रसूल है, किस तरह की? क्या मतलब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम कह रहा है कि यारिफु वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूना अबनाहुम, कि जो लोग जो अहले किताब थे उन्होंने उनको ऐसे पहचान लिया जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। हाँ हाँ, और फिर क्या करते हैं वो? उन्होंने बाज ने इनकार किया, बाज ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, वो पहचानते थे, राइट? तो ये सिर्फ यही तस्दीक है ना उनकी, इसके अलावा तो कोई मतलब कोई ऊपर से तो नहीं। उनका किरदार भी हजरत सूरज यूनुस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका किरदार अच्छा हो सोसाइटी में, वो रसूल हो जाता है। आपका ये जी, सोसाइटी में रसूल नहीं होता, जिसको अल्लाह ताला रसूल कहते हैं कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, कि इनको कह दीजिए कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूं। यही तस्दीक है ना, यही कहा है ना उन्होंने कहा मुझे खुदा ने बताया और मैं वो पैगाम तुम्हें दे रहा हूं। ये नहीं है तस्दीक, ये तस्दीक नहीं है, तस्दीक नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया ना कि आप ये फरमा दें। साहब एक मिनट, बशर साहब आप थोड़ा सा खामोश रहिए। हाँ जी, अस्कानी साहब मुझे चुप ही कराना है आपने, मैं तो सवाल ही कर रहा हूँ आप दूसरों को भी तो बात करने दें, आपको क्यों चुप कराना है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो सवाल ही कर रहा हूँ, बोल तो आप सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। सवालों की मशीन बने आप। आप बात करें, आप बात करें। बात ये है, ये पहचान नहीं है रसूल की कि माशरे में ये है, माशरे में वो है, नहीं, बल्कि ये तवातर से चली आ रही है। हजरत आदम को अल्लाह पाक ने पनाया, पैदा किया, वो अल्लाह पाक के नबी हैं। उनके बच्चों ने उनको बताया, अपने बच्चों को उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और ये बताया कि नबी आते रहेंगे। हजरत आदम के बच्चों में भी अंबिया आते रहे, चलता रहा। ये सिलसिला एक तवातर के साथ मौजूद है कि अंबिया और रसूल आते रहेंगे, और जो भी रसूल आता आगे की बयान बता देता कि अब आएंगे। आते रहे यहां तक कि हमारे रसूल की बात आ गई। इनकी पेशन गोइयां शुरू से मौजूद हैं, लेकिन जो करीब तर हैं उनके पास किताब मौजूद थी, पेशन गोइयां मौजूद था, निशानियां मौजूद थी, और वो हिजरत करके आए, मदीने में आबाद हुए, क्योंकि यहीं पर आना है। इसलिए तो यहूदी और नसरानी यहाँ वो आबाद हुए, इधर के नहीं है वो। अब आखिरी रसूल जब आए, उन्होंने जब ऐलान किया, ये तो तबीयत में मौजूद है, इंसानियत के दिलो दिमाग में ये चीज मौजूद है, अल्लाह मौजूद है, क्योंकि पहला जो इंसान था वो तालीम देकर गए हैं, उसके बाद आते रहे। ये है वो कड़ी। अब हमारे जब रसूल आए, तब हमारे रसूल ने बताया कि अब कोई नहीं आएगा। ये बात है। आगे बात, दूसरी बात, ये जो आयत आपने पेश की, ये सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने अपने दोस्तों के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से पहले अपने दोस्तों से सुना था, अहले किताब से सुना था कि एक नबी आएंगे, उन पे हमें ईमान भी लाना है, सारा कुछ हमारे नबी की निशानियां भी बता दी। एक दिन हजरत सलमान फारसी बैठे हुए हैं, दावत में बैठे हुए हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हैं। उस वक्त सलमान अल फारसी ने पूछ लिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि जरा बताइए, मेरे कुछ दोस्त थे, बड़ी उनकी तारीफ की, कानू यसूमूना व युसल्लूना व युमिनूना बिका, वो नमाजें भी पढ़ते थे और वो रोजे भी रखते थे, और आप पर भी उनका ईमान था कि आप आएंगे। वो यशहदूनका अन्नका सतुबअथ नबिय्यन, ये किस्सा बताया सलमान अल फारसी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जब दावत में मौजूद है, नबी के घर में आए हुए हैं। जब ये किस्सा बताया कि इस तरह के लोग, इस तरह के भी मेरे दोस्त थे कि आपके बारे में उन्होंने मुझे बताया है, उनके बारे में बताइए कि उनका क्या हाल है, जबकि वो अलग अलग मजहबों पर थे, पहले मर गए। हजरत ईसा को मानने वाले थे, हजरत मूसा को मानने वाले थे, साबेइन थे। ये साबेइन जो है मूसल के इलाके गर्दनवाह में रहने वाले हैं। तो ये इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, इनका क्या होगा? ये तो वफात होके चले गए। तब आयत आया कि देखो, जो अपने नबी के दौर में साबी था, सही आप कहते हैं, रोजा रखते थे, नमाज पढ़ते थे, अच्छे लोग थे, मुझ पर भी ईमान था, तो वो तो जन्नती है।
یہ ہے وہ بات. لیکن نبی کے آنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے میں رہوں گا تو یہ بات تو غلط ہو جائے گی, کیونکہ ان دین عند اللہ الاسلام, اس لیے تو ان کو دعوت دے دی گئی کہ سب سے پہلے تم مانو, تم کیوں انکار کر رہے ہو. یہ ہے وہ شان نزول جو آپ کے سمجھ میں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سمجھو. جی یہ شان نزول کو پیر صاحب مانتے نہیں ہیں نا؟ نہیں پیر صاحب یہ بتائیں, پیر صاحب یہ اتنی لمبی آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے آپ نے, اس میں قرآن کا کوئی حوالہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے نبی آئے اور وہ آخری نبی ہیں, اور مطلب جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اب نبی نہیں آ سکتا, تو یہ بتائیں کیا قرآن نے اس کے بارے میں کہیں یہ بات پہلے لکھی ہے کہ کوئی ایک اور بھی ایسی امت تھی گزری ہے پاسٹ میں جس نے یہ کہا کہ اب خدا کوئی رسول نہیں بھیجے گا, اب یہ اس کی سنت ختم ہو گئی ہے, اب کوئی رسول نہیں بھیجے گا. کوئی ایسی آیت پڑھی ہے آپ نے, یہ آیت پڑھی پہلے یہ کلیئر کر لیں, مجھے بھی تو بتائیں یہ آیت ہے یا نہیں ہے. میری بات سنیں, آیت نمبر 35 پڑھنے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وہ پہلے کسی نبی کو کہا گیا. 34 بھی پڑھیں, وہ اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں, 34 کو بھی کھولیں. جی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 34-35 پڑھیں. ہاں جی آپ یہ سوال کا جواب مل جائے گا. جی پڑھیں 34 اور 35 پر. نہیں, میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کیوں اسکانی صاحب یہ بتائیں کہ کیا قرآن میں ایسا کوئی واقعہ ہے پہلے بیان ہوا ہے کہ کسی ایسی قوم نے کہا کہ اب یہ آخری ہے, اب خدا کوئی رسول نہیں بھیجے گا. ہاں دیکھیں جی, میری کوئی ایسی بات ہے؟ ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں نا, ہمیں جواب دیں نا, ہے یا نہیں ہے. ایک سیکنڈ میری بات ہے یا نہیں ہے بتائیں. ایک منٹ, اب پہلے اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں, پھر ہم کمپیریزن کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ, اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئی تو تم نے ان کے لائے ہوئے سے شک میں رہی. نمبر ایک چیز کہ حضرت یوسف علیہ السلام انٹرپریٹیشن بعد میں کریں نا, پہلے آیت تو پڑھ کے سنائیں نا. آپ بولے نہیں, آپ اپنی بات کیوں آپ بولے نہیں, آپ چپ کر جائے پلیز. بشر خاموش رہو بھائی, آپ چپ کر جائے ابھی. جی خاموشی. جی ایک چیز جو ہے, جی اسکانی صاحب خاموش. جی پیر صاحب یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ, جب وہ تمہارے پاس آئے تو وہ ہمیشہ ان میں شک میں رہے, ان میں. نمبر ایک. دوسری بات, حتی اذا ہلک قلتم, یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے, قلتم کہا تم نے, لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا, کہ پھر تم نے کیا کہا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول. کذالک یضل اللہ, اب یہ دوسری بات ہے کہ ان کی ہلاکت کے بعد تم لوگوں نے یہ کہا, یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات کہی, یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کی ہوئی. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے گا, کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب, کہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو وہ یعنی جو حد سے بڑھنے والا ہے اور شک کرنے والا ہے. پیر صاحب یہاں پر 3 سوال پیدا ہوتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایمان لائے, یا اس سے پہلے صحابہ کرام ہوئے وہاں پر ایمان لائے, وہاں پر غزوات ہوئے, یا ان کو عروج ملا؟ زاہد بھائی پہلے اس کی شک والی اور اس کا کمپیریزن کر پہ مجھے بتا دے. جی زاہد بھائی, پھر بشر بھائی سے بھی بات. امید جی پہلے ایک بات سنیں, ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, امت کی بات کی ہے آپ نے, استعمال کیا ہے نا آپ نے. میں آپ سے نہیں کیا بشر صاحب, آپ نے یہ استعمال لفظ کیا. بشر بھائی میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں. امید جی آپ کس سے مخاطب ہیں؟ میں پیر صاحب سے مخاطب ہوں. ہاں تو پھر آپ ان کو بال پاس کیا کریں اور خود لے لیا کریں. اور آپ ذرا چپ رہے نا, آپ نے یہ سوال رکھا ہے, آپ سوال میرا ہے, جواب آپ آپس میں. جی میں آپس میں جواب نہیں دے رہی, میں ایکسپلینیشن بشر صاحب آپ ذرا چپ کریں. ابھی آپ نے امت کا لفظ استعمال کیا. بشر صاحب آپ ذرا چپ کریں. پیر صاحب آپ نے حضرت آپ کو کیوں نہ اتار دیں,
क्या ख्याल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने उन पे शक किया या ईमान लाई? इनकी बात सुने। नंबर 2, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये 2 चीजें बयान फरमा दी पीर साहब। मैं ये पहले बता चुका क्या हूं। कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन कहा गया? जी बिल्कुल नहीं, पीर साहब, नहीं बिल्कुल नहीं। पीर साहब इसकी वजाहत फरमा दे जरा। इसकी वजाहत यह है, मैं पहले कर चुका हूं कि जितने भी अंबिया और रसूल आए हैं उन्होंने अपने बाद आने वाले की पेशन बशारत दी है, और जो करीब तरीन हैं हमारे नबी से उनके पास वो गवाही भी मौजूद थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके बाद रसूल हैं, समझ रहे? पिछली तो किताबें हजरत नूह की किधर है, हजरत आदम की किधर है, जितने भी अंबिया और रसूल वो तो मौजूद ही नहीं है ना, तो वो बहुत जमाना उनका हो गया। लेकिन कुरान इसकी गवाही देता है कि पेशन गोई की गई तमाम अंबिया और रसूल से। पीर साहब एक मिनट, क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा था कि ला नबी बादी? नहीं। क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन का लक़ब मिला था? नहीं। क्या पीर साहब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने उनकी मौजूदगी में शक किया और उनके विसाल के बाद ईमान लाए थे? ये 3 चीजों की वजाहत कर दी आपने। नहीं। देखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वलक़द जाअकुम यूसुफ मिन क़ब्लु बिल बय्यिनाति फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिही हत्ता इज़ा हलक क़ुलतुम लम यबअसल्लाहु मिन बअदिही रसूला कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन हुआ मुसरिफुन मुर्ताब। हजरत यूसुफ आए, उनको भी आपने नहीं माना, आप शक करते रहे, यहाँ के वो वफात पा गए, आपने सोचा कि कोई रसूल नहीं आया। देखो रसूल तो आ गया है, आप अभी उसी शक में मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने रिसालत, उनकी जो रिसालत है, उनकी जो नबूवत है वो खास एक कौम के लिए था। वो भी पेशन गोई कर चुके हैं, लेकिन उनको तुम लोगों ने नहीं माना। देखिए मैं आ गया हूँ, मुझे भी नहीं मान रहे हो, ये इतनी सी बात है। लेकिन पीर साहब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 से ज्यादा अहादीस हैं उनके बाद किसी को नबूवत के मर्तबे पर फाइज नहीं किया जाएगा। कुरान करीम की 100 से ज्यादा आयत हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने की दलील है। ठीक है, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अब ये कोई दलील दें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे अल्फाज अपनी उम्मत से बोले थे? उनकी ईमान वालों का भी जिक्र करें। जाहिद साहब जी, हाँ, मुझे लगता है बात ये हो रही थी कि उनको काफिर नहीं कहना चाहिए, और उनको काफिर कहने के लिए जो दलील लाई गई है वो ये है कि चूंकि कुरान पाक में एक आयत मौजूद है और जो है वो अहादीस मौजूद है, तो इसलिए उनको काफिर कह देना चाहिए। हाँ। हम कहते हैं कि उन्हें कज़ाब कहना चाहिए, झूठा कहना चाहिए, लेकिन काफिर नहीं कहना चाहिए। अब देखिए, मेरा सवाल है, इन्होंने जो आयत पेश की है, जो आपने आयत पढ़ी 150, वहां पे है जो नबियों के दरमियान तफरीक भी करे, ऐसे ही है ना? जी। अब हमारे जो अहले तशय्युअ भाई हैं वो हजरत, ये आगे जिस ब्रॉड पे बैठी हुई थी उम्मे बहन, वहां एक बंदे ने कहा कि हजरत अली जो है वो तमाम अंबिया से अफजल है सिवाय रसूलुल्लाह के। तो फिर शियों को काफिर हम क्यों नहीं कहते? हम कहते हैं ना कि इनको तावील की गलती लगी, हम गलती मानते हैं। एक सेकंड इशफाक भाई, हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं यार हमारे भाई हैं लेकिन गलती लग गई है इनको, हम इनकी गलती दुरुस्त करेंगे, यही कहते हैं ना? नहीं, देखिए वहां पर आप मौजूद थे, मैंने क्या कहा था कि एक वली का मर्तबा नबी से ज्यादा नहीं है। मेरे आपके सामने क्या है वहां पर? मैं बयान कर देता हूँ, मैं सुन ले। अच्छा ज़ैन साहब आपने सवाल किया, सवाल का जवाब सुन लीजिए, सवाल का जवाब सुन लीजिए। सबसे पहले उस बात की कड़ी पूरी नहीं हुई, उसको सुन लीजिए, फिर आप अपना जवाब सुन लीजिए। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया से एक अहद लिया, और वो क्या था? लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, देखो जब भी किताब और हिकमत मैंने आपको दिया, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, होता क्या है कि उसके बाद एक रसूल आता है और आपकी तस्दीक वो करता है, ऐसा नहीं कि आपका इनकार करता है। लेकिन अब करना क्या होगा आपको? लतुमिनुन नबिय्यी, अब आपने उस पर ईमान लाना है। अब ये नहीं कहना है कि मैं ही रसूल हूं। तो तमाम अंबिया और रसूल से ये बात
یہ عہد لے لیا اللہ پاک نے، تو تمام وہ رسول اپنے امت کو بھی یہی بتا کر چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی آیا ہے۔ ایک بات تو اس میں رسول اللہ نہیں ہے، اس عہد میں رسول اللہ شامل نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ کے لیے ہی بیان ہے، نہیں تو یہ آیت اتر کس پہ رہی ہے؟ ہمارے نبی پہ۔ ہاں تو کیا بتا رہی ہے یہ آیت؟ بتایا یہ جا رہا ہے، اس میں رسول اللہ شامل نہیں ہے۔ سن تو لے، نہیں ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، رسول سے تو یہ لیا ہی نہیں جا رہا، یہ نبی سے لیا جا رہا ہے۔ پیر صاحب ایک کلاس ہے، ایک کلاس میں 8th کلاس میں ایک مانیٹر مطلب سلیکٹ کر رہا ہے، اس کلاس میں اسی کلاس میں سے ایک مانیٹر دیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چنا گیا کہ آپ آئیں گے اور آپ نے سب کی تصدیق فرمانی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام ان پہ ایمان لائیں گے۔ بشر چلے گئے۔ اچھا بات یہ ہے جی عمر باپ صاحب، بات یہ ہے کہ تمام انبیاء سے یہ لے لی گئی عہد، اور تمام انبیاء اپنے اقوام کو، اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتا کر چلے گئے، یہاں تک کہ ہمارا رسول آیا، ہمارے رسول نے ایسے کوئی چیز نہیں بتائی، کہا بند، ختم، اتنی سی بات ہے۔ اب آتے ہیں زین صاحب آپ کی طرف، آپ نے جو سوال کیا، کیا سوال تھا آپ کا؟ آپ دوہرا دیجئے۔ اہل تشیع کے بارے میں۔ ہاں سمجھ گیا، سن لیجئے۔ اہل تشیع ان کے کتب میں یہ بات بالکل موجود ہے، صرف حضرت علی نہیں بلکہ ان کے 12 امام وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں اور نبی کے وہ برابر ہیں، اور جو امام کا رتبہ ہوتا ہے وہ نبی سے بڑھ کر، رسول سے بڑھ کر ہے، بالکل ان کے کتاب میں یہ بات کھلا ڈلا لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک بھی شیعہ سامنے نہیں کرتا، نہیں کہتا میں اس کو مانتا ہوں، کہتے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے۔ قادیانی کا کیا ہے، قادیانی تقیہ نہیں کرتے، اگر تقیہ کر کے چلے جاتے تو وہ بچ جاتے۔ بھئی ظاہری چیز پر حکم لگتا ہے، ایک بھی شیعہ لے کر آؤ اور وہ یہ کہے کہ ہمارے امام جو ہے افضل ہے، کہتے ہم اس کو مانتے نہیں، اس کی سند ہی ضعیف ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری ایسی روایتیں ہیں وہ درج تو ہیں لیکن ان کا ماننے والا کوئی نہیں۔ زاہد بھائی ادھر آپ نا اگر تھوڑا سا میری بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ اگر آپ ابھی یوٹیوب پہ لکھے نا کہ کیا حضرت علی انبیاء سے افضل ہے، وہ اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے یہ بات کہتے ہیں، ممبروں پہ۔ میں ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا تھا، یہ بات ممبروں پہ ہوتی ہے، ہم نے مجلسوں میں سنا ہے۔ آپ ابھی دیکھ لیں شہنشاہ نقوی ان کے سب سے بڑے آج کل جو ہے فیمس ہے، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں، وہ اس کے دلیل دیتے ہیں چونکہ حضرت علی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے، تو اس لیے چونکہ نبی سب سے افضل ہے تو نبی کا نفس بھی سب سے افضل ہے، تو ہم انبیاء سے افضل ہے۔ یہ تو آپ یہ دیکھیں، اب میں یہ صرف کہہ رہا ہوں، ہم ان قادیانیوں کو اگر یہ کہیں اس کی جگہ کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، یا ہم یہ اپنے یہ رکھیں کہ یار ان کو کسی جگہ پہ غلطی، تھوڑا سا موقع ہے، ان کو کسی جگہ پہ غلطی لگ گئی۔ آپ کو موقع ہے، آپ کو موقع ہے جی محترم۔ اچھا زین صاحب، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، اور مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں؟ میں نہیں مانتا، دجال ہے وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بارے میں مرزا صاحب کا قول ہے کہ جس شخص کو میری دعوت پہنچے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ تک دعوت تو پہنچ گئی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، یا تو کفر آپ اور حدیث کی روح سے یا تو کفر آپ پر لوٹا یا مرزا صاحب پر لوٹ گیا، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جی بھائی، تو ان سے پوچھا جائے گا نا اس بارے میں کہ بھائی آپ نے کیوں اسے کافر کہا کسی کو، میرے سے تو نہیں پوچھا جائے گا نا۔ انہوں نے تو کفر کا فتویٰ پر لگا دیا۔ بات سنیں بھائی، میری بات سنیں، یا تو آپ کافر ہیں نہیں بات سن یا مرزا صاحب ہیں۔ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین دن جو ہے وہ جمعہ چھوڑا، وہ دار اسلام سے نکل گیا۔ اگر کسی ہمارے بھائی نے اگر 3 جمعے نہ پڑھے تو وہ کافر ہو گیا۔ مسلمان کے بیچ فرق جو ہے وہ نماز ہے، اگر ایک بھائی ہمارا نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو گیا۔ اور بھائی بات دیکھیں نہیں لیتے، اس کے الفاظ ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کفر کا فتویٰ یہ ساری چیزیں بھائی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ترہیباً، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں، ترہیباً۔
یہ مرزا صاحب نے اپنے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ کفر کا فتویٰ جاری کیا ہے. ترغیباً ہمارے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. محمد بھائی اگر آپ مرزا صاحب کفر کے فتوے شروع کر دیتے ہیں. امام غزالی نے جتنی اپنی کتب لکھی ہیں صحیح ہے. دیکھیں پہلے اس بات پر آ جائیں, پہلے اس بات کو کر لیں. میں باقی امام غزالی پر بھی جاتا ہوں, پھر ملا علی قاری پر بھی چاہتا ہوں, امام بخاری پر بھی جاؤں گا. ٹھیک ہے, ان کی ہم بات نہیں کر رہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان جتنے بڑے علماء نے جو اپنی کتابوں میں لکھے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یار انہیں غلطی لگ گئی ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی وہ کافر ہو گئے. تو بھائی ہم جب اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ دجال ہے, وہ جھوٹا شخص ہے, یہ ہو سکتا ہے وہ اس نے نشے میں یہ باتیں کی ہوں, ہو سکتا ہے اس کا دماغ سٹیا گیا ہو, اس نے لکھی ہوں باتیں. اگر فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں کہ بھائی رسول اللہ, دیکھیں میری بات سنیں, قرآن پاک میں بھی وہ جو آیت آئی ہے نا جس جگہ پہ آئی ہے, میں نے آپ سے اس ٹائم بھی کہا وہاں سے سیاق و سباق کیا ہے. سورہ نساء دیکھیں کفر کا فتویٰ آپ دونوں کے درمیان گردش کر رہا ہے, آپ کے درمیان اور مرزا صاحب کے درمیان. یا تو آپ کافر ہیں یا مرزا صاحب. میں کہہ رہا ہوں سورہ نساء میں وہ آیت آئی ہے. قرآن جو ہے وہ اقوال زرعی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک اٹھاؤ اور کسی پہ بھی چسپاں کر دو, اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق ہوتا ہے. وہاں بات کیا زیر بحث ہے, یہاں پر سیاق و سباق یاد آ گئے ہیں. سن لینا, پہلے یہاں پر سیاق و سباق پہلے یاد نہیں تھا, سن لینا جب ام صاحب آیت پڑھ لی تھی. جی میں نے تب بھی کہا تھا انہیں, میری آواز نہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى, وہاں پر سیاق و سباق معلوم نہیں تھا. وہاں پہ بھی ہے, وہاں پہ بھی ہے, سن لے آپ. وہاں پر تو نہیں کر رہے تھے آپ لوگ. سن لے نا, سن لے بات, اگر سنیں گے تو ہی آپ کو پتا چلے, تبھی جواب دیں گے نا آپ میری بات کے. اگر بات نہیں سنیں گے تو جواب کیسے دیں گے. میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ بات یہ ہے, اہل کتاب رسول اللہ کو جان گئے تھے اور پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے حق کے سچے نبی ہیں, صحیح ہے, لیکن انہوں نے صرف اس لیے جھٹلایا کہ جو ہے یہ ہم میں سے نہیں ہے تو ہم ان کو نہیں مانیں گے, ہم انہی کو مانیں گے جو ہماری طرف آئے ہیں. خدا ان کے دلوں کا حال بھی جان گیا ہوا تھا کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے, تب خدا نے وہ فتویٰ ادھر لگایا. لیکن مجھے کسی کے دل کا حال کیا پتا ہو کہ اس پر حجت تمام ہوئی ہے یا نہیں, یا میں اگر کسی قادیانی سے ادھر بحث کرتا ہوں تو مجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ یار زین تو نے تو ایسی باتیں کی ہیں کہ حجت تمام ہو گئی اور اس کے دل پر اثر کر گئی ہیں. بھائی وہ تو وہ بتائے گا نا بندہ, وہ جواب دے نا خدا کے سامنے. بات اتنی آپ انہیں یہ کہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ دجال ہیں, ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں, نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, نہ ذلی نہ بروزی, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن یہ اٹھ کے کہنا کہ یہ کافر ہے, وہ کافر ہے, یہ کافر ہے, یہ کافر ہے, تو میرے سامنے اگر کوئی شیعہ آ کے یہ کہے کہ حضرت علی افضل ہے تو میں اسے کہوں تم کافر ہو. میرے سامنے کتنے میرے دوست کہتے ہیں تو میں سب پہ کافر 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 فتوے لگانا شروع کر دوں. بات یہ ہو رہی ہے وہ جھوٹا ہے قادیانی, اس کے ماننے والے جو یہ بات جان کے کہ وہ جھوٹا ہے, وہ جان بوجھ کے اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں, لیکن میرے پاس دلیل نہیں ہے نا. دیکھیں ہماری اور آپ کی بات الگ, فتوے کی الگ بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک طرف اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیں ٹھیک ہے, اور دوسری طرف اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کا کفر کا فیصلہ کر دیں تو پھر تو وہ پکی ٹکی بات ہوتی ہے. ہماری اور آپ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک ہے. ہمارے اور آپ کے منہ سے نکلنے والے اقوال کے اتنا وہ نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے. ابھی مرزا صاحب نے کہا کہ جس تک میری دعوت پہنچی کفر, ٹھیک ہے, اور آپ تک دعوت پہنچی ہے اور آپ نے اس کا انکار کیا, یا تو آپ کافر ہیں, آپ کی طرف کفر گردش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا مرزا صاحب ہیں. تو اس حدیث کا کے مطابق اگر آپ نہیں مانتے مرزا صاحب کو, یعنی یا تو کفر گردش کر رہا ہے دونوں کے درمیان. بھائی آپ گردش کیسے کر رہی ہے چیز؟ اگر تو بھائی آپ کا دیانی ہو محمد جو آپ کا نام لکھا ہوا ہے, آپ مرزا صاحب کے ماننے والے ہو, مرزا کے ماننے والے ہو؟ نہ جی, نہ جی. پھر ایک اگر شخص کہہ رہا ہے کہ میں جو لگا رہا ہوں تم پہ کفر کا فتویٰ, تو اس کو پاس وہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو کافر مطلب وہ ڈکلیئر کر دے کہ یار جو اس بات کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے تو کس کے پاس ہے؟ اسلام نے دے دی کہ بخاری شریف کے حدیث میں نہیں, جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے کفر اس کی طرف لوٹ کر آئے گا, دونوں کے درمیان گردش کر رہا ہوگا, ایک کی طرف چلا جائے گا.